اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ سیام ہم کو عطا فرمایا، اور آج رحمت کے عشرے کا پہلا روزہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ کل تک انتظار تھا اس بات کا کہ روزے آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اب آنے والے کیا، اب جانے والے ہیں۔ اس لیے جس نے کما لیا، کیش کر لیا، اعمال کر لیے، اس کی جیت ہے، اور جس نے کچھ نہ کیا، غفلت میں گزار دیا، اس کی ہار ہے۔ جیت بھی ایسی کہ اس سے بڑی کوئی جیت نہیں، اور ہار بھی ایسی کہ اس سے بڑی کوئی ہار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں اس بات کی کہ ایک ایک لمحے کو کیش کر لیں۔ بہت سوئے ہیں، بہت آرام کیا ہے، بہت کھایا پیا۔ اگر ایک مہینہ سب آگے پیچھے کر کے کچھ ترتیب بنا کر ہم اعمال میں گزار دیں تو انشاءاللہ نفع ہمارا ہی ہے، کسی کا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے میرے پیارو، کتب علیکم الصیام۔ جب اپنائیت کے ساتھ کوئی خطاب کیا جاتا ہے تو آدمی دھیان سے سنتا ہے۔ بچے کو کہتے ہیں پیارے منع ادھر آؤ، تو پیارے منع جب یہ کہا تو فوراً متوجہ ہوتا ہے، ذرا پانی لاؤ نا بیٹا، تو خوشی خوشی سے لاتا ہے۔ اور اگر انداز دوسرا ہو، اے لڑکے، تو وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس کے بعد، اے لڑکے کے بعد خبر کیا آئے گی، معلوم نہیں، مار پڑے گی، گالی دی جائے گی، اٹھک پٹک ہوگی، کیا ہوگا، گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پیار بھرا خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والو، اے ایمان والو، اے میرے پیارو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی تم گھبرا مت جانا یہ کیا مصیبت ہے، نہیں، یہ مصیبت نہیں ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ہماری طرف سے اگر کوئی چیز آئے گی تو کوئی پریشانی کی تھوڑی ہے۔ لعلکم تتقون، اور اس کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل فرما کر امت کے فرد کی بھی اصلاح فرمائی اور بحیثیت جماعت کی بھی اصلاح فرمائی۔ ظاہر بات ہے فرد ہی سے جماعت بنتی ہے، اگر ایک ایک فرد سدھرا ہوا ہوگا تو جماعت سدھری بھی ہوگی، اور اگر ایک ایک فرد بگڑا ہوا ہوگا تو جماعت بگڑی بھی ہوگی۔ تو فرد کی اصلاح کر کے اللہ نے جماعت کی اصلاح فرمائی، اور یہ چند جملے کہہ کر اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ چیزوں کا پابند بنایا، اور وہ پابندی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ ان پابندیوں کو کما حق ہو اگر بندہ اپنے اوپر نافذ کر لے اور ان کو فالو کر کے ان کو اپنا کر اگر زندگی گزارے تو دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پیار بھرے انداز سے فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
یہ تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر اور احتیاط زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر نافرمانی نہیں کرتا. جب نافرمانی نہیں کرتا تو فرما برداری ہوتی ہے. نگیٹو چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر پازیٹیو رہ جاتی ہیں. منفی چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر مثبت رہ جاتا ہے. تو جب آدمی مثبت چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کچھ وہ ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، تو نہ کرنے کی چیزوں سے آدمی بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور کرنے کی چیزوں پر شوق سے عمل کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں نوازتے ہیں انعام و اکرام سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ صاف ستھرا رہے، دنیا اور آخرت میں میرے انعامات پائے، فضیلت والا بنے، انعامات پائے اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اللہ چاہتے یہ ہے، اللہ کا منشا یہ ہے. تو اگر ہم اس منشے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو دوستو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. اور منشے کو اگر سمجھ کر نہیں گزارتے، یا ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، تو دوستو اس میں بڑا خسارہ ہے. اللہ ہم سب کو خسارے سے بچائے اور نفع والی زندگی اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے روزے فرض تو کیے، لیکن اس کی ترتیب ایسی بنائی کہ بندے کے لیے بظاہر جو مشکل نظر آ رہا تھا وہ آسان ہو گیا. سب سے پہلے تو آج ہی کا روزہ لیجئے. کل تک، پرسوں تک کتنا مشکل نظر آ رہا تھا جی، کہ اللہ اتنی شدید گرمی میں، ماضی میں کبھی روزے رکھے تھے وہ تو بھول گئے گرمی والے. اب یہ باہوش و حواس زندگی میں آ رہے ہیں، جو ینگ ہیں بالکل نوجوان، تو ان کے تو بچپن میں آئے ہوں گے گرمی میں روزے. اب شاید ان کا یہ سیکنڈ سیریز ہوگی، دوسرا مرحلہ ہوگا. جو بوڑھے ہیں ماشاءاللہ ان کے دوسرے تیسرے بھی ہو سکتے ہیں اس موسم میں. تو گھبرائے ہوئے تھے کہ اس گرمی کے موسم میں کیسے روزے رکھیں گے. نہیں، بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کتنا آسان فرما دیا جی. اب مشکل سے 1 گھنٹہ بچا جی، 1 گھنٹہ بچا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی عافیت سے گزار دیں گے. سب کے سب ہم بیٹھے ہوئے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے دین کی بات سننے کے لیے، تو اللہ پاک اس کو بھی آسانی سے پورا فرما دیں گے. اصل میں اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرا مقرب بنے، میرا بندہ میرا ولی بنے، میرا دوست بنے. اللہ چاہتے یہ، لیکن نفس و شیطان وہ اللہ کا مقرب بندہ بننے دینا نہیں چاہتا. لہذا جہاں جہاں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے فوراً ایسی ایڑ لگاتا ہے کہ آدمی پرے گرا کے گرتا ہے. تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ میرا قرب اختیار کرے، میری محبت اختیار کرے، میرا ولی بنے جی. اور دشمن نہیں چاہتا کہ وہ بننے دے. لہذا اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بندے کے لیے روزے کی شکل میں بنائی کہ روزے فرض کیے گئے. اور روزوں کے لیے اللہ رب العزت نے ماحول بنایا. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ماحول بنتا ہے، شامیانہ لگتا ہے جی، اور راستوں پہ چونا ڈالا جاتا ہے جس دن بارات آنے والی ہوتی ہے. اب یہ آنی چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک الگ بات ہے جی. برتن پہلے سے آنے شروع ہوتے ہیں، بلکہ شادیوں کی حقیقت میں تیاری ہوتی مہینوں پہلے. سب گئے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ کیا سورت گئے ہیں شاپنگ کے لیے. کیا کیسی شاپنگ؟ کہ وہ شادی ہے نا، تو شادی کی شاپنگ 1 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے جی. زیور گھڑے جاتے ہیں، بنوائے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جاتے ہیں، مہندی ہاتھوں پر رچائی جاتی ہے جی، گھر سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، کلی چونا کرایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے ایک دن کی شادی کے لیے سب ہوتا ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے، لیکن ایک ماحول بنایا، اور ایک سازگار ماحول. کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ
جانتے تھے کہ میرے بندوں کے راہ میں جو رکاوٹ ہے ایک تو نفس ہے اور ایک شیطان ہے، میرا قرب یہ حاصل نہیں کرنے دیتے، تو شیطان کو اللہ پاک نے اریسٹ کروا دیا، شیطان اریسٹ ہو گیا۔ اس وقت ہم الحمدللہ ایسی دنیا میں ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ شیطان ملعون اریسٹ ہو چکا ہے۔ تو ایک دشمن نمبر 1 اریسٹ، جیسے کوئی ایم پی ایم ایل اے کسی علاقے سے گزرنے والا ہو تو اس علاقے کے اندر جو سرفرے لوگ ہوتے ہیں ماتھے بھاری، ان کو قید باعزت میں 18 گھنٹے 24 گھنٹے ڈال دیتے ہیں، ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ قید باعزت میں ڈال دیتے ہیں، سزا وزا کچھ نہیں، بس ایسے کہ تم یہاں رہو، باہر تمہارا اندر رہنا بہتر ہے باہر رہنے کے مقابلے میں، ورنہ نقض امن ہوگا، شانتی بھنگ ہو جائے گی، تم باہر رہو گے تو تم اچھل کود ضرور کچھ کرو گے، بادھائیں ڈالو گے اور نظام میں خلل ڈالو گے، لہذا ان کو اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ آنے والا عزت کے ساتھ آئے، عزت کے ساتھ چلا جائے، اور جو کچھ اس کو کہنا سننا ہے وہ کہے سن کر چلا جائے، اور کسی قسم کی اشانتی نہ ہو، جی بے اطمینانی کی کیفیت نہ ہو، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ تو چونکہ ماہ صیام آ رہا ہے تو اللہ کے بندے روزہ رکھیں گے، تو اس عبادت میں رکھنا نہ ڈالے، خلل نہ ڈالے، تو شیطان ملعون کو اللہ پاک نے اریسٹ کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ دشمن نمبر 2 نفس، اس کو اللہ پاک نے اس روزے ہی کے ذریعے سے چکنا چور کر دیا، لہذا اس وقت ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، جی سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، خاص قسم کی ایک بھوک، جی پیٹ میں ایک خلا سب کے سب محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی کسی سے کہے کہ چلو یار فلم دیکھتے ہیں، یا دماغ خراب ہو گیا ہے، جی پورے دن روزہ رکھا اور اس وقت میں اپنے روزے کو خراب کر لوں، مجھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، مجھے تو مناجات کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، آج پورا دن کچھ ہو ہی نہیں سکا، تو آدمی کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے تلاوت کی طرف، جی ذکر کی طرف، استغفار کی طرف، مناجات کی طرف۔ تو نفس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے چکنا چور کر دیا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تو شیطان کو اللہ پاک نے اریسٹ کر دیا، نفس کو چکنا چور کر دیا۔ تو اب نفس تو چکنا چور ہوا، لیکن ہم بھی تو چور چور ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی، تو کہ اچھا میرے بندو چلو میں تمہارے ریٹ بڑھا دیتا ہوں، لہذا اعمال کے ریٹ بڑھا دیے، کہا نفل پڑھو گے تو فرضوں کے برابر، فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر اجر دوں گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، قربان جائیں اس رب پر، اس نے کتنا کرم فرمایا کہ نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، جی کچھ خرچ کرو تو اس کا ثواب بڑھا دیا، کچھ پڑھو تو اس کا ثواب بڑھا دیا، جی تو عبادت کا ثواب بڑھا دیا، اس لیے کہ چکناچور تو ہو گئے، کمزور تو ہو گئے، نفس تو چرمرا گیا، لیکن انسان بھی ساتھ ساتھ ڈھیلا ہو گیا، تو اس ڈھیلے پن کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی عمل کرو گے، جی تو اس کی کوسٹ اللہ نے بڑھا دی، کوسٹ بڑھا دی۔ جیسے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا US کا ڈالر، اس کا ریٹ کبھی 70 کو ہوتا ہے، کبھی 60 کو ہوتا ہے، کبھی 65 کو ہوتا ہے، اسی طرح سعودی کا ریال اور یورپ کا یورو، اس کی الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں، تو کوسٹ بڑھتی رہتی ہیں۔ اس طرح اعمال وہی جو عام دنوں میں کرتے ہیں، نماز وہی جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں، پڑھنے کا طریقہ نہیں بدلا، پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، ریٹ بڑھا دیے، اور یہ ریٹ وہ ہیں جو دوسرے 11 مہینوں میں نہیں لگتے، اس لیے دوستوں قدر کرنی چاہیے، ریٹ بڑھے ہوئے، جب ریٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو آدمی جی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھے ریٹ آ رہے ہیں، نکال دو اس کو۔ تو دیکھیے اللہ نے کتنی پیاری ترتیب بنائی، دشمن نمبر 1، دشمن نمبر 2 جی کو قابو میں کر دیا، اب انسان اکیلا رہ گیا، اب یہ کمزور ہوا تو اس کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے کوسٹ بڑھا دی، ریٹ بڑھا دی اعمال کے، کہ تھوڑا بھی کرو گے تو عمل ثواب زیادہ دیں گے۔ اب دیکھو، اب نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، جی درود شریف پڑھنا، یہ سارے کام ذرا مجاہدے کے ہیں نا، اللہ جانتے تھے کہ یہ کرے مانیں گے کچھ نہیں، تو کہا اچھا 2 لمحات ایسے دے دیتے ہیں، ایک تو یہ عصر کے بعد کا غروب آفتاب سے پہلے، اور ایک سحر کا، اس وقت تم دعا مانگ لو، اور دعا میں چونکہ اپنی غرضیں ہوتی ہیں تو آدمی چاہے کتنا بھوکا پیاسا کچھ بھی ہو تو غرض تو مانگ ہی لیتا ہے اپنی، تو کہا یہ تو کر لو، یہ تو مانگ لو،
تو اگر کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ کرا نہیں جا رہا، تو اتنا تو کرو، اپنی تمنائیں تو پوری کرو، مانگو مجھ سے، میں دوں گا تم کو. ادعونی استجیب لکم. جی اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے. تو سحر اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ گولڈن چانس ہے، یہ پرائم ٹائم ہے. لیکن افسوس صد افسوس دوستو، سحر کے وقت ہم غفلت میں سونے میں گزار دیتے ہیں اور آخری 5 منٹ میں اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی کھا کے کلی کر کے جی پھر سو جاتے ہیں یا نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. اس وقت مناجات نہیں کرتے، اس وقت اللہ کے سامنے دعا نہیں بہاتے، اس ساری مخلوق کے سامنے اپنے دل کے شکوے اور درد اور غم بیان کریں گے. بھائی کاروبار ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، حالانکہ جس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، گھنٹوں بیان کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم سے زیادہ پریشان ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ملتا. کہتے ہیں بس میں نے اس لیے آپ کے سامنے سنا دیا کہ بوجھ ہلکا ہو جائے. جب 1 گھنٹہ یہ سناتا ہے تو کہتا ہے تو نے سنا نہیں، بات پوری ہوگی کہ ہاں پوری ہوگی، تو اب میری سن. پھر وہ سنانا شروع کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا غم. تو پھر سوچتا ہے میرا غم تو ہلکا ہے، پھر میری پریشانی تو ہلکی ہے. تو دوستو، غم زدہ لوگوں کو ہم اپنا غم سناتے ہیں، وہ اپنا غم ہلکا نہیں کر سکتے، تو ہمارا کیا کریں گے؟ جس کے سامنے ہمیں اپنا غم سنانا تھا، جس کے سامنے ہمیں اپنا درد رکھنا تھا، اس کے سامنے تو رکھا نہیں. جو درد دور کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے سامنے تو درد رکھا نہیں. رکھا تو ایسے درد والوں کے سامنے رکھا جو خود اپنے دردوں سے پریشان ہے. تو سحر کا وقت اس طرح سے ضائع کر دیا، اور افطار کے وقت ہم نے اس طرح سے ضائع کر دیا کہ اس میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بیوی آج کیا بنا رہی ہے. اس بیچاری کو بھی چولہے پہ جی سولی پہ چڑھا رکھا ہے کہ گرم ہی بنانا اور اتنے وقت پہلے ہی بنانا. اس کے خود تو کچھ کر رہی ہے، اس کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے. اس لیے دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کچھ بنا رہی ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ مرد بھی تو کھڑے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دینے کے لیے. مثال کے طور پر وہ کوکنگ کر رہی ہے، کچھ بنا رہی ہے، یہ کچھ کاٹ سکتا ہے، تراش سکتا ہے، جی فروٹ تیار کر سکتا ہے، دسترخوان بچھا سکتا ہے، برتن سجا سکتا ہے، برتنوں میں ان سب چیزوں کو سرو کر سکتا ہے. یہ سارے کے سارے کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن مرد کرنے کے باوجود، یعنی صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں کرتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس وقت کو مناجات کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، دعاؤں کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، ذکر و اذکار کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ کے سامنے ٹکا کے بھیک مانگنی چاہیے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں ایک تو اعمال کا ریٹ بڑھا دیا جی، دوسرا دعاؤں کی قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، اور دعاؤں کے لیے اسپیشل اوقات بنا دیے کہ آپ اس وقت مانگ لو، اس وقت مانگ لو، کام بن جائے گا. تو اللہ پاک نے کتنا آسان فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو اس رمضان کی پوری ترتیب کو سمجھنا چاہیے، اس لیے ترتیب بنانا چاہیے. جو آدمی پہلے سے ترتیب بناتا ہے وہ کچھ کر لیتا ہے، اور جو ترتیب نہیں بناتا دوستو وہ لٹ جاتا ہے، وہ لٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اس سے ہٹ کر ذرا ایک بات میں سناتا ہوں. طواف کے اندر کوئی بھی دعا فرض واجب نہیں. طواف کے جو 7 چکر ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں کوئی دعا فرض واجب نہیں. تو پھر اب جب فرض واجب نہیں ہے کوئی بھی دعا کریں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر پہلے سے کچھ طے نہ کیا ہو تو آدمی لٹ جاتا ہے. یہی پتہ نہیں چلتا کون سا چکر ہے، طواف کا کون سا چکر ہے، لٹ جاتا ہے. اس لیے یہ آج ایک ترتیب پر عمل کرتا ہے، ایک ترتیب پہ عمل کرتا ہے، اور مجھے اس سے نفع ہے، اور وہ بھی واجب نہیں ہے، کوئی وہ بھی ضروری نہیں ہے. جب کوئی دعا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو پھر جو میں ترتیب پر عمل کرتا ہوں جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی واجب نہیں، لیکن مجھے اس سے نفع ہوا. پہلے پورے چکر میں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اس لیے کہ ہم گنہگار. اردو زبان میں، عربی زبان میں اللہ سے کہیں پیارے اللہ کہاں یہ حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک، اللہ مجھے آپ نے یہاں اپنے دربار میں بلایا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. خوب توبہ کرے. تو پہلے چکر میں استغفار، دوسرے چکر میں درود شریف، دوسرے چکر میں درود شریف. اس لیے کہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچایا ہم تک، ان کا بہت بڑا ہمارے اوپر حق ہے.
لہذا درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے رب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اور اضافہ فرما، اللہ ان پر رحمت نازل فرما. اپنی اردو زبان میں بھی پڑھے کہے اور عربی زبان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کے ساتھ پورے چکر میں درود شریف. 2 چکر ہو گئے. تیسرے میں صرف اپنے لیے مانگے، پورے چکر میں اپنی ذات کے لیے، اللہ مجھے صحت عطا فرما، اللہ مجھے علم نصیب فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ عزت عطا فرما، اللہ روزی میں برکت عطا فرما، اللہ میرے مشوروں میں، میرے مشورے دینے میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے مشورے کرنے میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے کاموں میں برکت عطا فرما. اس طرح سے اپنی ذات کے لیے پرسنل موضوع بنا کے مانگے. جب موضوع پورا ہو جائے تو پھر اس کو ریپیٹ کریں، دوبارہ مانگے. تیسرا چکر ہو گیا. چوتھے چکر میں سب سے قریبی جو اپنے نیئر ڈیئر، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، یہ سب سے قریبی ہے نا. چوتھے چکر میں ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، ان کے لیے مانگے، ایک ایک کے لیے مانگے خوب اچھی طرح سے. پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے، کہ اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت سے آپ ناراض ہو گئے، امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے. امت کے لیے مانگے. چھٹے میں پھر درود شریف اور ساتویں میں پھر استغفار. تو اول آخر کے 2 استغفار اور درود شریف کے لیے خاص ہو گئے. 4 ہو گئے. 5، 6 اور 7 3 بچے بیٹھ کے، ایک اپنے لیے، ایک ماں باپ، بھائی بہن، بھی بچوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے. تو یاد رکھنا بھی آسان، مانگنا بھی آسان. اور اگر اس طرح سے کریں گے تو طواف کے چکروں کو یاد رکھنا بھی آسان کہ کون سے چکر چل رہے ہیں. پہلے میں پورا استغفار کیا تو یاد ہے کہ دوسرے میں درود شریف پڑھنا ہے، دوسرے میں پورے میں درود شریف پڑھا تو تیسرے میں اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگے تو اب بچا کون؟ ماں اور باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، جی اب پوری امت، پھر درود شریف، پھر استغفار. تو اول آخر استغفار، اول آخر کے قریب والوں میں درود شریف، اور 20 کے 3 میں ایک اپنے لیے، ایک ماں باپ، بھائی بہن، بھی بچوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے، اس میں مانگنا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ تو اگر پہلے سے کوئی ترتیب بنائیں گے تو مانگ سکیں گے، ورنہ دوستو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کون سا چکر چل رہا ہے، کیا مانگا کیا چھوڑا. جی اور جب سارے چکر مکمل کرنے کے بعد بیٹھتے کہ ہو یار وہ مانگنا تو بھول ہی گئی، ایسا ہوتا ہے. اسی طرح رمضان مبارک میں اگر ہم کچھ ترتیب بنائیں گے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، مناجات کرنی ہے، دعا کرنا ہے، سحری کھانا ہے، پھر فوراً تلاوت میں لگ جانا ہے، جی پھر دعا میں لگ جانا ہے نشاط کے ساتھ، کیونکہ پیٹ میں پڑا ہوا ہے، بھوک نہیں ہے، جی شکم سحری ہے، تو اس وقت جتنا کیش کر لیں جتنا اچھا، جتنا ایوریج آگے بڑھا دیں اتنا اچھا، تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی. جی پھر اشراق پڑھنا ہے، پھر چاش پڑھنا ہے، پھر اللہ سے مناجات کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے. جی تو اگر ترتیب بنائیں گے پہلے سے دوستو، نظام الاوقات بنائیں گے تو کام ہوگا، اور نہیں کریں گے تو دوستو دن گزر جائیں گے، راتیں گزر جائیں گے. اتنی بات یاد رہے گی. تو ہم اس ماہ صیام کے اندر ایک تو تلاوت بڑھا دیں، دوسرا استغفار بڑھا دیں، اور اخلاق تو بگڑنے نہ دیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اخلاق بگاڑتے ہیں. روزے کی حالت میں ماں بھی کی گالیاں دیتے ہیں، روزے کی حالت میں معصوم بچوں کی پڑھائی کر دیتے ہیں، روزے کی حالت میں بیوی پہ ظلم کرتے ہیں. یہ دوستو یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز اچھی نہیں. آپ بھی روزے دار، وہ بھی روزے دار، جی کیا پتا آپ سے زیادہ اللہ کے نزدیک ان کا روزہ مقبول ہو، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارے ہوں جن پر آپ ظلم کر رہے ہیں، جن پر آپ غصہ کر رہے ہیں. آپ کو ان پہ ترس کھائیے، ان کے بوجھ کو ہلکا کیجیے. آپ آستین چڑھا کے آپ کچن میں ان کا ساتھ دیجیے. کوئی حرام ہے بیوی کا ساتھ دینا؟ کوئی حرام ہے؟ جی اچھے سمجھدار لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور بیوی اکیلی چولہے پہ جھلس دی. حالانکہ اس وقت وہ فروٹ کاٹ سکتے ہیں، سلاد تیار کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، شربت خود تیار کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، جوس بنا سکتے ہیں. اور جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کام کرتا ہے تو اس کی بھی ہمت افزائی ہوتی ہے، جی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تعلق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دونوں پہ برستی ہے. تو یہ دوستو بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر.
معصوم بچے وہ روزے دار نہیں ہیں، شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں جی، اب ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، تو اب ان کو اچھے انداز سے بھی تو کہہ سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں قریب میں. اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ تلاوت کرنے جانتا، یہ تصویر لو، بیٹھو، اس پر درود شریف پڑھو، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو، دیکھیں کتنا پڑھتے ہو. یہ تصویر پوری کر دو گے تو تمہیں کچھ دوں گا. بچوں کو لالچ دے کر جی اس طرح سے ان کو آگے بڑھائیں، ان کو عادی بنائیں، ان کو ٹوپی پہننے کا عادی بنائیں، ان کو کرتا پاجامہ پہننے کا عادی بنائیں. تو رمضان مبارک ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو جہاں ہماری باطنی تربیت ہو رہی ہے، ہم ظاہری اعتبار سے بھی اپنے جو ہے تربیت کرنے والے بنے. دوست، ماحول کو سازگار بنائیں، ماحول کو ٹھیک ٹھاک کریں. بہت سارے شہر، جیسے شہر مالیگاؤں ہے، شہر حیدرآباد ہے، بہت سارے علاقوں میں جہاں مسلم اکثریت ہے، وہاں جاتے ہیں، رمضان مبارک کی خاص بہار نظر آتی ہے، ماحول ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتے ہیں. لگنا چاہیے کہ ماہ سیام چل رہا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو کمروں میں تلاوت کی گنگنانے کی آواز آ رہی ہو، ذکر و اذکار کی آواز آ رہی ہو، سحر کے وقت میں سسکیاں نکل رہی ہو، آنسو بہ رہے ہوں، سر آہیں کھینچی جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بیٹھے ہوئے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں جی. تو یہ ماحول بننا چاہیے، یہاں تک کہ بچے بھی مجبور ہو جائیں کہ امی الگ مسلح پہ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ابو الگ رو رہے ہیں، ہم کیا کریں. تو ان کو بھی گائیڈ دیں، بچوں کو، بیٹا جیسے ہم کریں ایسے تم کرو، جیسے ہم کریں ایسے تم کرو. ایک بات یہ یاد رکھیں دوستو، اس طرح سے ماحول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں. رمضان گزار ہر آدمی اپنا نظام الاوقات خود بنا سکتا ہے، اور تلاوت کا اضافہ کر دیں، تلاوت میں اضافہ کر دیں، استغفار میں اضافہ کر دیں، اللہ سے معافی. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئے گی ایک جگہ پر کہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور کہا آمین آمین آمین، اس میں ایک وہ بھی کہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس میں مغفرت کروائیں. اللہ جی میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. بلکہ یہ عاجز تو سمجھتا یہ ہے کہ رمضان مبارک اللہ پاک سال میں 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ یہ بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ پچھلی فائلیں مینٹین کرائی جا سکے. شہروں کے اندر ایک اسکیم لاگو ہوتی ہے، ہر 3-4 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایک اسکیم لاگو ہوتی ہے حکومت وقت کی طرف سے. جب حکومت میں کچھ بیلنس کم ہو جاتا ہے، خزانہ جب ذرا ڈل ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، فگر ڈاؤن ہوتا ہے، تو اب اس کو میک اپ کرنا ہوتا ہے، اس کا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ حکومت کی طرف سے کچھ اسکیمیں نکلتی ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر آپ نے کوئی باندھ کام کیا، تعمیر کا کوئی کام کیا، اور آپ نے 2 منزل کی پرمیشن لی تھی، اور تیسرا منزلہ آپ نے بغیر پرمیشن کے بنا دیا، تو ایلیگل ہوا. تو اس موقع پر آتا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو وہ اتنا جرمانہ بھرے اور کاغذات اپنے فائنل کروا لے، تو وہ ایلیگل لیگل بن جاتا ہے، پھر وہ غیر قانونی چیز قانونی بن جاتی. تو ایسا لگتا ہے 11 مہینے میں جو ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کہ اچھا دیکھو لاؤ کیا کیا کچھ کیا ہے تم نے، لاؤ فائلیں اپنی پیش کرو جی، سب فائل کروا کے اللہ جی معاف کر دیجیے، کہ اچھا جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. تو دھوبی بیٹا چاند سا بن جاتا ہے بندہ اس مہینے میں. ہمیں چاہیے